الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو۔ میں نے عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر زیادہ درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف یعنی دن کا آدھا حصہ۔ فرمایا جتنا چاہو پڑھو مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ عرض کی میں سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے میں کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کیونکہ وہ دو جہانوں کے سردار ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان بنایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ پاک اپنا اس دنیا میں ظاہر ہونا ہی پسند نہ فرماتا۔ لہٰذا اس پیارے آقا، اس مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ہر وقت نذرانہ پیش کرتے رہا کریں۔ آپ پر درود پاک پڑھنا ہماری تمام مصیبتوں، ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا بھی یہی عالم ہے کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں الفاظ کہتا ہے، وہ الفاظ چاہے اس کے خود کے بنائے گئے ہوں یا کسی علماء کرام کے ہوں، اگر ان کو کسی بھی آواز کے ساتھ اچھی ہے بری ہے پر پھر بھی کوشش کر کے نعت شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس سے خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کسی کے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ پاک اس بندے کی تو مغفرت قبول کرے گا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے۔ آج روحانی وظائف چینل لفظ سبحان اللہ کا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ لفظ سبحان اللہ کے تو کیا ہی کہنے، اللہ پاک ہے۔ ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو پڑھا کیجئے کہ سبحان اللہ تو عرش عظیم پر لکھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا اتنا وزن ہے، اتنا ساتوں آسمانوں کا بھی وزن نہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی تسبیح اس قدر مبارک ہے کہ جو کوئی سبحان اللہ کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ خود سوچے کہ وہ سبحان اللہ کو کتنی دفعہ پڑھتا ہے اور کتنی مرتبہ اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں، اور درخت بھی کوئی عام درخت نہیں، جنت کے درخت، اور وہ درخت جو اس کے لیے کل بروز قیامت سایہ کریں گے۔ تو ایک میری بہن پچھلے دنوں مجھے ایک میل موصول ہوئی، انہیں میں نے یہ وظیفہ پہلے بھی عرض کیا تھا اور دوبارہ سے عرض کرنے لگی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ مالی پریشانی کا شکار تھی، اور مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس سے نکلنے کے اسباب بہت زیادہ کم تھے، اور میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس کے علاوہ ساس سسر کا خرچ وغیرہ بھی میرے شوہر ہی اٹھاتے تھے۔ لہٰذا میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، ان کی خدمت میں بھی کوتاہی ہونے لگی کہ کس طرح سے میں ان کی خدمت کروں۔ لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا یہ وظیفہ پڑھا اور یہ وظیفہ میں لگاتار کرنے لگ گئی، بس اللہ کا نام لیا اور نیت کی کہ یا باری تعالیٰ میرے حالات کو بہتر کر دے، اور ساتھ میں میرے حالات کی بہتری کے ساتھ میں مجھے صحت بھی عطا فرما دے۔ تو وہ بہن
کہتی ہیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا، اللہ پاک نے ہمارے حالات میں بہتری لانا شروع کر دی، اور زیادہ نہیں 2 ماہ کے اندر ہی میرے شوہر کو بہتر روزگار مل گیا، اور میں گھر میں بچوں کے کپڑے سلائی کرنے لگ گئی، اور خواتین آتی اور ان کو میں گھر میں درس وغیرہ دیتی، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ اس طرح سے ہمارے مالی حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے، اور اللہ پاک نے مجھے بھی صحت عطا فرمانی شروع کر دی۔ تو وہ شکریہ ادا کر رہی تھی کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہے، تو میں نے سوچا آج آپ کے لیے بھی وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا جائے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے بہت سے لوگوں کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے۔ وظیفہ کس طرح سے ہے، اب انتظار نہیں، فوری طور پر سن لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب صبح آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو آپ نے تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے 2 تسبیحاں یہ پڑھنی ہے، 2 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب 2 تسبیح آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے عشاء کی نماز کے وقت صرف 200 بار آپ نے صبح فجر کی نماز کے وقت، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آئے تو آپ نے صرف اور صرف 1 بار بیٹھ کر سورہ رحمان کی جائے نماز کے اوپر تلاوت کرنی ہے۔ جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر آپ نے سورہ رحمان مکمل پڑھنی ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اے باری تعالیٰ، اے دکھیوں کے دکھوں کو ختم کرنے والے، اے پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو کم کرنے والے، اے بے آسروں کا آسرا، میری بھی حاجت کو پورا کر لے، میری بھی خواہشات کو پورا کر دے، اور مجھے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اس وظیفے کی برکت سے۔ اللہ پاک آپ کو 7 آسمانوں کا رزق عطا فرمائے گا، اور آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ غیبی رزق ہوگا، آپ کے پاس جگہ تک کم پڑ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو آگے بھی شیئر کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ تو میری ایک بہن ہے فرحانہ عظیم، انہوں نے درود پاک کے ساتھ دعا میں حصہ لیا۔ ناظمہ بیگم ہے، مسز رفت طاہرہ ہیں، آپ نے 1000 بار الحمدللہ، 1000 بار یا حی یا قیوم، اور 1000 بار درود پاک روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی فیملی کو صحت عطا فرمائے، آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ رمیز مرزا ہیں، آپ نے 500 بار الحمدللہ اور 700 بار درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے۔ عابدہ شیخ ہیں، آپ نے درود پاک، کلمہ طیبہ اور سبحان اللہ کا ورد کیا ہے۔ اور عبدالستار ہیں، آپ نے بھی درود پاک پڑھا اور سبحان اللہ الحمدللہ مستقیم ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ اور جنہوں نے بھی درود پاک، کلمہ طیبہ، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا، اللہ پاک اس کے صدقے میں آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اب آپ کا اگلا ٹارگٹ ہے استغفر اللہ کا۔ آپ سب نے 500 بار استغفر اللہ پڑھ کے نیچے کمنٹ میں میسج کرنا ہے، اور اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ میری ایک بھائی ہیں احمد شریف، آپ نے 2 لاکھ مرتبہ درود پاک پیش کیا ہے، آپ کا نام خصوصی طور پر شامل کروں گی۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔